يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة أخرجه البخاري. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت میں سے کچھ نہیں بچا، صرف مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا اچھے خواب جو کسی کو نظر آتے ہیں، یہی مبشرات ہیں، یہی کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث خواب کی اہمیت اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خواب کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اقسام کیا ہیں، اور خواب کی تعبیر کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور تصوف اور سلوک کے راستے میں خواب کا رتبہ اور درجہ کیا ہے، یہ چند امور ہیں جو اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان کو جو علم ملتا ہے، علم یا تو انسان حاصل کرتا ہے حواس خمسہ کے ذریعے، جس کا تذکرہ چند دن پہلے ہو گیا تھا، یا انسان کو علم ملتا ہے، علم حاصل کرتا ہے عقل کے ذریعے، یا پھر علم ملتا ہے غیبی طریقے سے، جس میں ظاہری اسباب کا عمل دخل نہیں ہوتا، اسباب سے ہٹ کے ملتا ہے۔ اور جو اسباب سے ہٹ کے علم ملتا ہے وہ ایک تو وحی ہے جو فرشتے کے ذریعے کسی نبی کو ملا کرتا تھا، وہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ وحی کے علاوہ ایک علم الہام کہلایا جاتا ہے۔ الہام وہ علم ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے کسی نیک بندے، کسی ولی کے دل میں القاء کیا جاتا ہے۔ اگلی چیز کشف کہلائی جاتی ہے۔ کشف جو ہوتا ہے یا تو بندہ مجاہدہ کے ذریعے، نفس کشی کے ذریعے اپنے اندر، اپنے باطن میں ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ کچھ مخفی امور اس پر کھل جاتے ہیں، جیسے کشف القلوب ہوتا ہے۔ اس کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے نیک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، فقط مجاہدہ اور نفس کشی کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ غیر مسلم لوگ بھی اس طرح کے مجاہدات کر کے کشف کا یہ فن حاصل کر لیتے ہیں، تو اگلے بندے کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا بات ہے۔ یہ کشف کہلایا جاتا ہے۔ اور اگلی چیز خواب ہے۔ تو گویا کہ وحی، الہام، کشف اور خواب، یہ چار راستے ہیں غیبی علوم کے حصول کے۔
ان میں سے میں نے بتا دیا کہ وحی کا سلسلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو چکا ہے، وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اگلی چیز جو الہام ہے، الہام اولیاء اللہ کے مقربین کو ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ قطعی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جو بات دل میں آ رہی ہے وہ اللہ کی جانب سے الہام ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے کوئی بات دل میں ڈالی ہو، لہذا الہام پر قطعی طور پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا جو سلسلہ ہے وہ کشف ہے، کشف کا درجہ تو الہام سے بھی کم ہے، لہذا کشف پر بھی قطعی طور پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اگلا درجہ ہے خواب کا، خواب کا درجہ کشف سے اوپر ہے، الہام سے نیچے ہے۔ خواب کیا چیز ہے؟ بندہ سویا ہوتا ہے، نیند کی حالت میں جو باتیں اس بندے پر منکشف ہوتی ہیں، اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہیں، ان کو خواب کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو رؤیا کہتے ہیں۔ رؤیت اس کا معنی ہے دیکھنا، جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھنا۔ رؤیا سوتے ہوئے بند آنکھوں کے ساتھ کچھ امور کا دیکھنا، یہ رؤیا کہلائے جاتے ہیں، خواب۔ اب سنیں، کہ خواب کبھی صحیح ہوتے ہیں اور کبھی غلط ہوتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی برے ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں جو حدیث النفس کہلائے جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ دن کے وقت جن کاموں میں زیادہ منہمک ہوتا ہے، رات میں بھی وہی باتیں ان کے دماغ میں آ جا رہی ہوتی ہیں، یہ حدیث النفس کہلائی جاتی ہے۔ کھیل کود کے شوقین جو لوگ ہوتے ہیں، نوجوان، وہ پورا دن اسی کے کھیل میں مگن ہوتے ہیں، رات کو خواب دیکھتے ہیں تو وہی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کاروباری لوگ بیچارے خواب میں کاروباری دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دن کے وقت دل و دماغ پر جس چیز کا تصور اور تخیل غالب ہوتا ہے، یعنی پورا دن دماغ میں جو کیسٹ چل رہی ہوتی ہے، رات کو سوتے وقت بھی دماغ میں وہی کیسٹ چل رہی ہوتی ہے، اس کو حدیث النفس کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار دن کے وقت کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جان چھڑانا بھی چاہتا ہے، وہ خیالات بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو وہ خیالات جس طرح دن کے وقت بندے پر مسلط ہوتے ہیں، تو رات کے وقت نیند کی حالت میں بھی وہی خیالات دماغ میں آ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث النفس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے تخویف الشیطان، شیطان بندے کو ڈراتا ہے تو عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں۔ جیسے دن کے وقت کھلی آنکھوں سے بعض لوگوں کا بیچاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ شیطان کسی چیز کا خوف ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، تو دن کے وقت کھلی آنکھوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کمرے کے اندر الگ نہیں ٹھہر سکتے، کہتے مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ اپنے گھر میں بیت الخلاء میں اگر میں کنڈی لگاتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے، لہٰذا میں گھر والوں سے کہتا ہوں کہ میں نے بیت الخلاء میں جانا ہے لیکن میں نے کنڈی نہیں لگانی، تو ایک بندہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی اور بندہ نہ چلا جائے، میں کنڈی لگاتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو جس طرح جیتے جاگتے شیطان بندے کے اوپر کوئی خوف مسلط کر دیتا ہے، ایسی ہی رات کو سوتے وقت بھی شیطان اپنا تصرف کر لیتا ہے، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، یہ تخویف الشیطان کہلائے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ مبشرات
کہلائی جاتی ہیں جو اچھے خواب ہوتے ہیں اور اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ ہمارے اس معاشرے میں بعض لوگ تو وہ ہیں جو خوابوں کے شہزادے ہوتے ہیں، ان کے سارے کام خوابوں پر مبنی ہوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے، ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو خوابوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا، نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ یہ دونوں افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خواب کی اہمیت ہے، اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ ابھی بخاری شریف کی روایت آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ رؤیا صالحہ، اچھے خواب یہ مبشرات میں سے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے وہ بھی بخاری شریف کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کا کیا معنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت 23 سال پر مشتمل تھا۔ ان 23 سالوں میں 6 مہینے آپ کو مسلسل اچھے خواب نظر آتے رہے۔ تو 23 سالوں میں جو 6 مہینے ہیں، تو 23 سال اور 6 مہینوں کا تناسب اگر نکالا جائے تو 1 اور 46 کا تناسب بنتا ہے، پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضور کا مقصد یہ تھا کہ میری نبوت 23 سالوں پر مشتمل تھی، ان میں سے 6 مہینے مجھے اچھے خواب نظر آتے رہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ اچھے خواب 46واں حصہ بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا کرتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھا ہو تو بتا دے تاکہ میں تعبیر بتاؤں۔ اگر صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تھا تو بتا دیتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود بتاتے تھے کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے اور یوں دیکھا ہے۔ پھر خود اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ خواب کبھی سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے ہوتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے خواب ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کے خواب ایسے قطعی ہوتے ہیں جیسے جاگتے وقت نازل ہونے والی وحی قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا تذکرہ فرمایا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں آپ کو ذبح کر رہا تھا، اب آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ باقاعدہ خواب کی بنیاد پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا اقدام فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو لہٰذا مطلقاً خواب کی اہمیت سے انکار کرنا یہ کوئی اعتدال والی اور انصاف والی بات نہیں ہے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ جب ہمیں کوئی خواب نظر آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ جو نفس کی حدیث، نفس کی باتیں ہوتی ہیں، پورا دن جو کیسٹ دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، خواب میں وہی کچھ نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ شیطان ڈرانے کے لیے کچھ باتیں بندے پر تصرف کر کے اس کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ جاگتے ہوئے بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، تو جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو پھر شیطان کے لیے کوئی بات ڈالنا زیادہ آسان ہے۔ اور تیسری چیز مبشرات رحمانی ہوتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں خواب نظر آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سمجھ لیں
کہ خواب یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اگر تو اچھا خواب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب اچھا خواب نظر آ جائے فَلْيُبْشِرْ، اس بندے کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے. دوسرا وَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. تیسری بات وَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، اور وہ حدیث، وہ خواب کسی بندے کے سامنے بیان نہ کرے، صرف اس کے سامنے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے. گویا کہ اچھا مخلص دوست ہو اس کو بیان کر لیا کریں. اچھا خواب نظر آئے 3 کام کرنے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ایک تو اس کو خوش ہونا چاہیے، وَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، جس بندے سے یہ محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس بندے کو بتا دینا چاہیے. ہر بندے کو نہیں بتانا چاہیے، ممکن ہے کہ وہ بندہ حاسد ہو اور آگے آپ کا یہ خواب اس کے دل میں حسد اور بڑھکا دے اور زیادہ نقصان کا باعث بن جائے. جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں سنانا، فیکیدوا لک کیدا، ایسا تو نہ ہونا کہ پھر آپ کے بھائی آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر لیں، کوئی پلاننگ کر لیں. تو بھائیوں کو خواب نہیں سنانا. کسی کو خواہ مخواہ میں اپنی جو آپ کسی بندے کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، خواہ مخواہ میں لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مشائخ فرماتے ہیں ایک مرید کو اچھی کیفیات مل جاتی ہیں، مبشرات مل جاتی ہیں، اس کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرے، اپنے اسباق کے بارے میں پیر بھائیوں کو نہ بتائے کہ میرے اتنے اسباق ہو گئے، میں حضرت کے پاس گیا تھا تو مجھے حضرت نے 2-3 سبق اکٹھے دے دیے، میرے اسباق بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، مجھے اس طرح کی کیفیات حاصل ہو رہی ہیں. یہ اپنے ساتھیوں کو بتانے کی باتیں نہیں ہوتی. بات وہی ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں تو پیچھے رہ گیا، یہ تو آگے بڑھ گیا، تو لہٰذا شیخ کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دی جائے تاکہ اس کی ترقی رک جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں. رقابت تو ہوتی ہے نا، یہ رقابت ہوتی ہے. شیخ ہر کسی کا محبوب ہوتا ہے اور محبین کی باہمی رقابت یہ تو بہت مشہور اور معروف ہے. تو چاہیے کہ بندہ اس طرح کی غلطی نہ کرے. تو خواب ہر کسی کو نہ سنائے. ایک تو اچھے خواب کے بارے میں بتا دیا. اگر کسی کو ڈراؤنا خواب نظر آئے، برا خواب نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ. خواب نظر آیا تو اللہ کی پناہ مانگے، اللہ اس خواب کے شر سے مجھے پناہ عطا فرما اور شیطان کے شر سے مجھے پناہ عطا فرما. اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا. یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے جب بندے کو خواب نظر آتا ہے برا خواب، تو خواب کے شر سے پناہ اور شیطان کے شر سے پناہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی بندہ کوئی برا خواب دیکھ لے اور آنکھ کھلے تو فوراً یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، اس طرح بندہ مسنون دعا پڑھ لے. اور دوسرا عمل فرمایا وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا، اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ تھوکے. دائیں جانب تھوکنے کی بجائے بائیں جانب کو تھوکے. ہاں اگر بندہ ایسی کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے کہ بائیں جانب کو قبلہ ہے تو پھر بائیں جانب نہیں تھوکنا چاہیے، پھر بے شک دائیں جانب تھوکے، ہلکا تھوکے. یہ تھوکنا دراصل شیطان کی تذلیل کا طریقہ ہوتا ہے کہ میں تجھ پہ تھوکتا ہوں اور تجھے ذلیل کرتا ہوں. شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کام کر لے. تیسری بات وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، کسی کو پھر یہ خواب نہ بتائیں، کسی کو بھی نہ بتائیں، دوست کو بھی نہ بتائیں، دشمن کو بھی نہ بتائیں.
اور ترمذی کی روایت ہے فل یقوم فل یصلی، اس طرح خواب نظر آیا، آنکھ کھلی تو بندے کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور پھر نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور ابن ماجہ کی روایت یہ ہے کہ وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، اس خواب کی خیر اللہ سے مانگے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر میں نظر آنے والا ڈراؤنا خواب حقیقت میں خیر کا باعث ہوتا ہے، تو لہٰذا چاہیے کہ بندہ اللہ سے خیر مانگے۔ یہ تو خواب دیکھنے والے کے لیے جو شریعت کا حکم ہے یا تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں۔ اگلی بات سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے تو ہر خواب بتانے کا نہیں ہوتا، اور ہر خواب بیان نہ کرے، اور ہر شخص کو بھی بیان نہ کرے۔ جس کو بندہ خواب بیان کرتا ہے اس کے اندر 2 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت کہ وہ مخلص ہو، دوسری صفت وہ خواب کی تعبیر کو جاننے والا بھی ہو، کیونکہ کئی مرتبہ تعبیر بتانے والا اپنی لا علمی میں اچھے خواب کی غلط تعبیر بتا دیتا ہے، اور جیسی تعبیر بتائی جاتی ہے ویسی ہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، تو بندے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ خواب بتانے کے لیے بہترین وقت وہ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ رات کو بندے نے خواب دیکھا تو صبح سویرے خواب سنا دے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو رات کو جو خواب دیکھا ہے ابھی دماغ میں مستحضر ہے، بعد میں بھول جائیں گے، اور جب بندہ دنیا کے معاش کی فکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو ذہن سے ذہول کر جاتا ہے۔ جس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے متصل بعد لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو سنا دے۔ اور اگلی بات یہ کہ خواب سناتے وقت بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یا تو خواب دیکھا ہی نہیں ہوتا اور بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ جھوٹ کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ بندہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ بندہ جھوٹا خواب لوگوں کو سنائے، کیونکہ یہ خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ لہذا جھوٹا خواب سنانا یہ بہت بڑا کذب ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افر الفریت ان یری عینیہ ما لم یرہ، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ بندہ وہ خواب بتائے جو خواب بندے نے دیکھا نہیں ہوتا۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے کو جو کہ 2 دانے عطا کریں گے کہ اب ان دانوں کو آپس میں گرہ لگا کے جوڑ دو۔ جس طرح جھوٹ آپس میں جوڑ کے خواب بنایا کرتے تھے، اب اس کو گرہ لگا کے جوڑ دو، اس کا مکلف کیا جائے گا، اور یہ بندہ اس پر قادر نہیں ہوگا، یہ اس کی تعذیب ہوگی۔ تو خواب بیان کرتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس میں اضافہ نہ کرے۔ اور خواب میں سچا اور جھوٹا ہونے میں بندے کے اپنے سچا یا جھوٹا ہونے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جو بندہ جاگتے ہوئے جھوٹ زیادہ بولتا ہے تو اس کے خواب بھی جھوٹے ہوتے ہیں، اور جو بندہ جاگتے ہوئے سچا ہوتا ہے، صدق کے مقال والے کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سچے ہوا کرتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ خواب جو نظر آتے ہیں وہ معدے کی خرابی کا اثر بھی ہوتا ہے، معدے کی خرابی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اکثر جو معدے کی مریض ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ان کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، یا کھانا ایسا کھا لیا جو معدے کے لیے نقصان دہ تھا تو پھر دماغ کو بخارات چڑھ جاتے ہیں، تو عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے خط لکھا اور کئی سارے خواب سنائے تھے خط میں۔ حضرت تھانوی نے خط کا جواب لکھا کہ بھائی رات کو گوبھی کم کھایا کریں،
رات کو گوبھی کم کھایا کرے، یعنی جب بندہ گوبھی کھا لیتا ہے تو اس کے بخارات دماغ پہ چڑھ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بندے کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ تصوف اور سلوک کے راستے میں خواب کی اہمیت ہے، لیکن بعض صوفی خوابوں کے شہزادے بن جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جو صوفی اپنے تصوف کی بنیاد خوابوں پر رکھتے ہیں، ان کا تصوف ہمیشہ کے لیے خوابوں کی طرح کچا ہوتا ہے۔ خواب غیر معتبر تو تصوف بھی غیر معتبر ہوا کرتا ہے۔ حضرت جی سنا رہے تھے ایک مرتبہ کسی شیخ کے بارے میں کہ مرید نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ نے مجھے خلافت دی تھی۔ شیخ نے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر بعد مرید نے پھر اسی خواب کا تذکرہ کیا، شیخ نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر مرید نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ نے مجھے خلافت دی تھی، تو کیا میں آگے لوگوں کو بیعت کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، آپ کو چونکہ خواب میں خلافت دی تھی اس لیے آپ خواب میں لوگوں کو بیعت کر لیا کریں، خواب میں لوگوں کو بیعت کر لیا کریں۔ مریدین کئی مرتبہ واقعی خواب میں اپنی طرف سے خواب بیان کرتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ خواب تو بڑا سارا دیکھا ہوتا ہے، وہ اچھا حصہ بیان کر لیتے ہیں اور دوسرا حصہ سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ ایسے موقع پہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مرید، صرف ان کے الفاظ میں صرف اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر مرید 420 ہوتا ہے تو شیخ 840 ہوتا ہے۔ شیخ 840 ہوتا ہے، اس سے مراد یہ کہ جتنی چالاکی مرید کو آتی ہے شیخ ان حالات سے گزر چکا ہوتا ہے، لہٰذا شیخ کو پتا ہوتا ہے کہ مریدین کیا کچھ کرتے ہیں۔ میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں کہ طلباء، تم جو کچھ کرتے ہو نا استادوں کے ساتھ، استاد ان سارے ملاحظ سے گزر چکے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ طالب علموں کے کارنامے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے، جو خواب بندہ دیکھتا ہے بیان کرنا چاہیے، لیکن بلا کم و کاست بیان کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ کئی مرتبہ لوگ شیخ کو خواب بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی تعبیر زبردستی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ شیخ خواب سن لیتے ہیں پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ خاموشی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا تو خواب کوئی شیطانی خواب ہے، تعبیر کے قابل ہی نہیں ہے، یا تعبیر آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے، پھر شیخ بیان نہیں کرتے۔ اب شیخ کو خواب سنایا، شیخ نے خاموشی اختیار کر لی، مرید کو اب چاہیے کہ اب دوبارہ تعبیر کے بارے میں اصرار نہ کرے کہ میں نے خواب دیکھا تھا پھر آپ نے مجھے تعبیر نہیں بتایا، نہیں، بلکہ پھر مرید بھی خاموشی اختیار کر لے۔ اور معبر، تعبیر سنانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اس فن میں ماہر ہو۔ خام خواہ میں خوابوں کی تعبیر سنانے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، جو یقیناً بڑی غلطی ہے۔ جس طرح جھوٹا خواب بنانا اور بتانا بڑا جرم ہے، اسی طریقے سے بغیر علم کے خواب کی تعبیر بتانا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ بندے کو صاف کہہ دینا چاہیے کہ مجھے خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، یا کم از کم بندہ وقت لے لے کہ مجھے تھوڑا سا دیکھنے دیں، مجھے معلوم کرنے دیں، پھر میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ معبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں احتیاط کیا کرے۔ اور واقعی بعض معبرین تو بہت کمال کے ہوتے ہیں۔ ہمارے قریب کے زمانے میں، پرانے زمانے میں تو بڑے حضرات تھے، بڑے معبر تھے، لیکن قریب کے زمانے میں حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ تعالی ہمارے اکابر میں سے تھے، وہ بڑے معبر تھے تعبیر کے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فن تعبیر میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد آیا اور شاگرد نے کہا کہ حضرت، معاش کے حوالے سے بڑا پریشان ہوں اور کوئی ملازمت نہیں مل رہی، کوئی نوکری نہیں مل رہی۔ اور پھر حضرت میں نے خواب دیکھا کہ ایک بطخ تھی جو پانی میں تیر رہی تھی۔ خواب کی تعبیر کیا ہے،
حضرت نانوتوی رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ اگر مٹھائی کھلاؤ گے تو اور تعبیر ہے، نہیں کھلاؤ گے تو اور تعبیر ہے۔ شاگرد نے کہا کہ استاد جی مٹھائی کھلا دوں گا لیکن اچھی تعبیر بتائیں۔ فرمایا کہ آپ کو نوکری مل جائے گی اور تنخواہ 20 روپے ہوگی، تنخواہ 20 روپے ہوگی۔ شاگرد نے کہا کہ اگر میں آپ کو مٹھائی نہ کھلاتا تو پھر کیا تعبیر تھی؟ پھر تعبیر یہ تھی کہ آپ کو نوکری ملے گی، تنخواہ 11 روپے ہوگی، تنخواہ 11 روپے ہوگی اگر مٹھائی نہ کھلاتے، اگر مٹھائی کھلاتے ہیں تو تنخواہ 20 روپے ہوگی۔ شاگرد حیران تھا کہ حضرت ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ بات سمجھ لیں کہ بطخ دیکھنا خواب میں یہ حلال روزی کی دلیل ہوتی ہے۔ اب اگلی بات سنیں کہ روزی کتنی ملے گی۔ بطخ کو عربی میں بط کہتے ہیں، با تھوا، با تھوا۔ اب عربی زبان میں بط جو پڑھتے ہیں، تھوا شد کے بغیر بھی پڑھ لیتے ہیں، تھوا شد کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر شد کے بغیر پڑھتے ہیں تو ایک با اور ایک تھوا، تو با اور تھوا کے برابر تنخواہ ملے گی۔ با ابجد میں اس کا عدد ہے 2 اور تھوا کا عدد ہے 9۔ با کا 2 ہے اور تھوا کا 9 ہے، تو 2 اور 9 ملائیں گے تو 11 بن جاتے ہیں۔ اور اگر بط کو ہم شد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو شد میں 2 تھوا آتی ہے، اصول یہی ہے۔ تو ایک با اور 2 تھوا، ایک با کے بدلے 2 عدد اور 2 تھوا کے بدلے 18 عدد، تو 20 عدد بن جاتے ہیں، تو آپ کی تنخواہ 20 روپے ہوگی۔ واقعی انہوں نے مٹھائی کھلائی، بعد میں تنخواہ 20 روپے تھی، ملازمت مل گئی۔ یعنی اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فن تعبیر بہت مشکل فن ہے، بہت دقیق فن ہے، بہت دقیق فن ہے۔ کسی معبر کو بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے منہ کے سارے دانت گر گئے ہیں، سارے دانت گر گئے ہیں۔ اب جب کسی کا ایک دانت گر جائے خواب میں، یہ دلیل ہوتی ہے کہ اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ فوت ہوگا۔ تو معبر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، خواب تو بڑا پریشان کن ہے، آپ کے سارے دانت گر گئے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سارے عزیز و اقارب آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اس کو جیل میں ڈال دو، کیا غلط تعبیر کی ہے، جیل میں ڈلوا دیا۔ پھر اگلے معبر کو بلایا کہ آپ تعبیر کریں کہ میں نے خواب دیکھا میرے منہ کے سارے دانت گر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بڑا مبارک خواب ہے، آپ کی عمر آپ کے عزیز و اقارب میں سب سے زیادہ ہوگی۔ کہنے لگے یوں ہوئی نا تعبیر، اس کو انعام دے دو۔ اب بات وہی ہے لیکن معبر نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ اب تعبیر کا فرق ہوتا ہے، تعبیر کا فرق ہوتا ہے، لہذا معبر کو چاہیے کہ وہ سمجھداری اور دانائی والا ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہمیں کئی مرتبہ ڈراؤنا خواب نظر آتا ہے، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، خواب سچا ہو جائے گا۔ ایک ساتھی نے مجھے فون کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا، تو میں نے کہا آپ کا خواب سچا ہو جائے گا۔ وہ اور پریشان ہو گیا، میں نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے، تو آپ کی والدہ کا انتقال نہیں ہوگا، صرف سمجھانا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں، ایک آدمی خواب دیکھ لیتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی تعبیر ہفتے کے اندر اندر ظاہر ہو یا مہینے کے اندر اندر ظاہر ہو۔ کسی خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے، سورج اور چاند کو میں نے دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے، تو وہ خواب جو تھا وہ 40 سال کے بعد کہیں جا کے سچا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا آپ کی والدہ کی عمر کتنے کے تھا؟ 65 سال ہے۔ میں نے کہا 65 سال ان کی عمر ہے اور 40 سال بعد بھی یہ خواب سچا ہو سکتا ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لہٰذا خوابوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا ہوتا، خوابوں کی وجہ سے زیادہ خوش بھی نہیں ہونا ہوتا۔ اچھا، اب میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، اس کے بارے میں کچھ تفصیل ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ مجھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے خواب میں، شوق تو ہونا چاہیے، تمنا تو ہونی چاہیے، لیکن بہت زیادہ تمنا ہو جائے، حد سے آگے بڑھ جائے تو یقیناً یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ یقین کریں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ حضرت میں بہت چاہت رکھتا ہوں کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ ایسا کریں کہ اعمال زیادہ کر لیا کریں، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، اور نماز کی پابندی کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ ویسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تہجد نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میں زیادہ سوتا ہوں تاکہ خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بندے کو کھلی آنکھوں سے ہو جائے، خواب میں ہو جائے، سعادت کی بات ہے، لیکن اس کی خاطر کچھ زیادہ ہی پریشان ہونا یہ کوئی سمجھداری اور دانائی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے ایسے محروم القسمت لوگ تھے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، جنہوں نے کھلی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن حضور کے دین کو قبول نہیں کیا، حضور کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، بیچارے محروم چلے گئے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت نہ کھلی آنکھوں سے کی ہے، نہ خواب میں کبھی زیارت کی ہے، لیکن رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں، تو وہ قیامت کے دن رسول اللہ کے قدموں میں جگہ پائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا، مرید ہوگا یا شاگرد ہوگا، حضرت دعا کریں کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے۔ فرمایا بڑی ہمت ہے آپ کی، بڑی ہمت ہے آپ کی کہ آپ رسول اللہ کی زیارت کی بات کرتے ہیں۔ یعنی ہم تو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہم رسول اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے، اور آپ کی تو بڑی ہمت ہے کہ زیارت کی چاہت بھی رکھتے ہیں اور ہم سے دعا بھی کرواتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کئی سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو ہفتہ 10 دن وہاں پہ رہتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ پر حاضر ہونے کی ہمت ان کی ہوتی ہے۔ وہ بھی ہمت نہیں ہوتی، آداب کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں کہ سلام کیے بغیر واپس کیسے جائیں گے، ورنہ مواجہہ شریف پہ جانے کی ہمت ہی نہیں بنتی، ہمت ہی نہیں بنتی۔ ان کو احساس ہو رہا ہوتا ہے، ان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تھے، تو حضرت نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے مواجہہ شریف پہ حاضری دینی تھی۔ یعنی وہ کیفیات بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا حضرت جی الحمدللہ اس وقت ماشاءاللہ صحت بھی ٹھیک تھی، اور خود بغیر سہارے کے، بغیر عصا کے ایسی ہی تشریف لے جاتے تھے۔ تو جب مواجہہ شریف کی طرف جا رہے تھے تو ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کافی دیر تک کھڑے تھے، آنکھیں نیچے کو جھکی ہوئی تھی اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ پھر 2-4 قدم آگے بڑھے، پھر ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے، مواجہہ شریف کے سامنے سیدھا نہیں گئے، ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کافی دیر تک ستون کے پیچھے کھڑے رہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ پھر اگلی ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پھر اگلے ستون کی، ایسے جیسے بندے کو شرمندگی کا احساس ہو اور بندہ مرعوب ہو، آہستہ آہستہ ایسے آگے بڑھ رہے تھے۔ تب پتہ چلا کہ یہ اللہ والوں کی حاضری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس انداز سے ہوا کرتی ہے۔ تو بعض لوگ تو پورے 10 دنوں میں یا ایک ہفتے میں ایک مرتبہ حاضری دیتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے حاضری دیتے ہیں کہ اگر حاضری دیے بغیر ویسے چلے گئے تو آداب کے خلاف ہوگا، ورنہ ان کی ہمت نہیں بنتی، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ حضور کے مواجہے پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور کئی سارے ایسے ہوتے ہیں کہ بے دڑک ہو کے بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، سلام کر کے پھر چلے جاتے ہیں، پھر بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، یہ آداب نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات تو اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی خواب میں، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اس حوالے سے زیادہ بندہ مشتاق ہو جائے کہ ضرور مجھے زیارت ہو، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو خواب میں زیارت ہو جائے تو سعادت کی بات ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں زیارت ہوئی نہیں ہوتی، ان کو ویسے مغالطہ لگ جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو حدیث ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ میں خواب دیکھتا ہوں کہ زید میرے پاس آیا، اب زید کو میں جانتا ہوں، زید کی شکل میں ہی آیا، تو ممکن ہے کہ زید نہ ہو، شیطان آیا ہو زید کی شکل میں، ممکن ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو بالیقین رسول اللہ کی زیارت کی ہے، کیونکہ شیطان رسول اللہ کی صورت میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ شیطان کسی اور آدمی کی شکل میں آ جائے اور بندے کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کسی اور کی زیارت کرا رہا ہوتا ہے، کسی اور آدمی کی شکل میں آ جاتا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے حضور کی زیارت کی ہے، حالانکہ حضور کی زیارت نہیں کی ہوتی۔ اس لیے ایک پیمانہ سمجھ لیں، ایک معیار سمجھ لیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں، پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اچھا بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کیسی تھی جو آپ نے دیکھا تھا، آپ کی پیشانی مبارک کیسی تھی جو آپ نے دیکھا تھا، آپ کا قد مبارک کیسے تھا جو آپ نے دیکھا تھا، مبارک ناک کیسی تھی جو آپ نے دیکھی تھی۔ اگر میں نے اسی حلیے میں دیکھا ہے جو حلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی ہے، احادیث میں آیا ہوا ہے، پھر تو میں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، کیونکہ اس حلیے میں، اس صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ ممکن ہے شیطان کسی اور بزرگ کی شکل میں آ جائے اور مجھے کہہ دے کہ آپ رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہیں اور میں مطمئن ہو جاؤں۔ لہذا یہ نکتہ سمجھنا چاہیے، کئی مرتبہ لوگوں کو رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوتی، کسی اور کی زیارت ہو چکی ہوتی ہے، اور شیطان یہ کہہ دیتا ہے کہ تو رسول اللہ کی زیارت کرتا ہے، اور بندہ بڑا اوپر کو اٹھ رہا ہوتا ہے اور خود بینی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، میں تو بڑا نیک بن گیا، میں تو بڑا پہنچا ہوا بن گیا، رسول اللہ کے پاس میں نے دیکھا تو مسکراتے ہوئے مجھے ملے تھے، یا رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، رسول اللہ نے آپ کو، یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ اس صورت پر حقیقی ہوا کرتی ہیں جب رسول اللہ کو اس شکل میں دیکھا ہو جو آپ کی اصل صورت اور اصل حلیہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال بعض لوگوں کا تو حال یہی ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہیں تو سونے سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ خواب دیکھنا ہے، اور پھر وہی خواب ان کو نظر آ جاتا ہے، تو یہ خوابوں کے شہزادے ہوا کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ خواب بالکل بے حقیقت نہیں ہوتے، اس کی ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ، امین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، کئی سارے دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہوا ہے، جو دوست پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ ایک دوست کی بیٹی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ والدین کی خوشی کے لیے اس بچی کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ جن ساتھیوں کے گھروں میں بیمار ہیں یا ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ اور جو عید آ رہی ہے سب کے لیے حقیقی خوشیوں والی عید بنا دیجئے۔ ایک ساتھی کا کوئی مالی نقصان ہوا ہے، اللہ اس کی مالی نقصان کی خود ہی تلافی فرما دیجئے۔ ایک اور بھائی نے دعاؤں کا کہا تھا، اس کی بھائی جو ہیں وہ نشے کی بری عادت میں مبتلا ہیں، اللہ اس کے بھائی کو ہدایت عطا فرما دیجئے اور اس بری عادت سے اس کو چھٹکارا نصیب فرما۔ جو دوست احباب پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔